बस क्या मकसद है तुम्हारा आए भेजे हुए। कहा उन फरिश्तों ने, बेशक हमें भेजा गया है गुनाहगार कौम की तरफ, मगर हजरत लूत अलैहिस्सलाम के मानने वाले। बेशक हम ज़रूर निजात देने वाले हैं उनको, मगर उसकी बीवी तकदीर में लिखा जा चुका है कि बेशक वो पीछे रहने वालों में से। सूरह अल हिज्र की आयत नंबर 57, 58, 60 ये चार आप हजरात के सामने पढ़ी और तर्जमा किया है। पिछली आयतों में था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास इंसानी शक्ल में फरिश्ते आए, तो उन्होंने मेहमान समझा, तो फौरन ही खाने का इंतज़ाम किया। जब खाना सामने पेश किया, उनमें से किसी ने खाने की तरफ हाथ ही नहीं बढ़ाया, तो इन्होंने डर महसूस किया कि कहीं शायद इनका इरादा हमारे बारे में अच्छा नहीं है, क्योंकि उस वक़्त का रिवाज यही था कि जिसको नुकसान पहुंचाना है उसके घर का खाना नहीं खाना। तो उन्होंने कहा कि हम आपसे खौफ महसूस कर रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि आप डरे नहीं, हम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हैं। हमारा असल मकसद तो कौम लूत पर अजाब के लिए जाना है, लेकिन अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि जाते हुए आपको बेटे की बिशारत दें। तो आपको दूसरे बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की बिशारत दी। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जब डर ख़त्म हो गया और तारुफ हो गया कि ये फरिश्ते हैं, तो अब उन्होंने ये सवाल किया, काला फमा खतबुकुम अय्युहल मुरसलून, कि ये हमें खुशखबरी देना ये तो ज़िमनी बात है, असल तुम्हारे आने का मकसद क्या है। इसको आजकल जैसे कहते हैं कैसे आए, एक दूसरे से पूछते हैं कैसे आए, यानी आने का मकसद क्या है। तो ये बात पूछना ये सुन्नत इलाही भी है, सुन्नत अंबिया भी है कि आने वाले से आने का मकसद पूछा जाए, वरना वो बेचारा शर्म में बसा होगा तो बताता नहीं है, ये पूछते नहीं हैं, तो वो बात जो दिल की होती है वो ज़ाहिर नहीं हो पाती। इसलिए ये हमारे जो पठानों का या सरायकी पट्टी का इलाका है, तो वो इसे कहते हैं हाल हवाले। मेहमान आए तो उसे चाय पानी के बाद फिर बाकायदा एहतिमाम के साथ कहते जी हाल सुनाएं, कैसे आए। तो आपस में मशवरा करते कि भी हाल लेने के लिए मेहमान को जी कौन कहे, एक दूसरे को कहते हैं आप जी करें, आप जी करें। तो फिर मेहमान शुरू होता है, वो 6 महीने की पूरी सटोरी सुनाता है कि पहले कब मिले थे और उस वक़्त से अब तक दरमियान में क्या मेरे ऊपर गुजरी, तो वो पूरी तफसील बताता है। ये हाल वाल पूछना बहरहाल कुरान मजीद के 27वें सिपारे के पहला जुमला ये काला फमा खतबुकुम, तो यहाँ पर भी फरमाया काला फमा खतबुकुम अय्युहल मुरसलून, कि अल्लाह की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते तुम्हारे आने का मकसद क्या है। तो उन्होंने बतलाया कालू इन्ना उरसिलना इला कौमिन मुजरिमीन, हम गुनाहगार मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए, और उससे मुराद कौम लूत है, जैसे अगले रकू में उनकी पूरी तफसील आ रही है। हाँ, मगर उस गांव में उस इलाके में तो लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी भी रहते हैं, उनका अहले खाना भी है, उनको मानने वाले भी हैं, तो जब उन पर अजाब आना है तो उनका क्या बनेगा। तो फरिश्तों ने फौरन कहा इल्ला आल लूत, हाँ मगर लूत अलैहिस्सलाम के अहले खाना और उसको मानने वाले वो अजाब में शामिल नहीं, उनको हम वहाँ से हिजरत करवा देंगे, उनको हम वहाँ से निकाल देंगे। ये अल्लाह का कानून है कि जब किसी कौम पर अजाब आया, किसी इलाके पर अजाब आया, तो अगर कोई वहाँ है तो फिर नेक और बद का इस्तिस्ना नहीं है, फिर नेक और बद का इस्तिस्ना नहीं है। हाँ, अल्लाह अपनी कुदरत से चाहे तो कई वाक़यात हैं
خصوصاً جہاد افغانستان میں جب روس کے خلاف جہاد ہو رہا تھا، عجیب عجیب واقعات پیش آئے۔ ہمارے یہاں پاکستان کے ساتھی تھے تو یکدم ان کی طرف سے حملہ ہوا۔ اب یہ چھپنے کے لیے گندم کی فصل تھی، اس کے اندر لیٹ گئے، پتہ نہیں چلے گا۔ انہوں نے گندم کو آگ لگا دی، سوکھی ہوئی گندم تھی، آگ لگا دی کہ اب ظاہر اندر میں جو بھی ہے وہ بھی جل جائے گا، لیکن خدا کا کرنا ہوا ساری فصل جل گئی۔ جہاں بندے لیٹے ہوئے تھے اس کے چند فٹ پر وہ جوار میں آگ بھی لگی۔ ایسے واقعات بہت سارے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت مدد جب آتی ہے تو اللہ یوں بچا دیتا ہے، ورنہ عذاب جب آتا ہے کسی بھی قوم میں، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی بستی پر، تو اللہ اپنے ان بندوں کو جن کو عذاب سے بچانا چاہتے ہیں وہاں سے پہلے ہجرت کروا دیتے ہیں۔ کتنے نبیوں کے واقعات ہیں، ابھی آگے آ رہا ہے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ۔ تو اللہ نے فرمایا صبح ان پر عذاب آنا ہے، تم صبح سے پہلے نکل جاؤ، اپنے ماننے والوں کو لے کے یہاں سے نکل جاؤ، تم ہجرت کرو، صبح کا وقت بالکل قریب ہے، بس صبح ہوئی تو ان پر عذاب آ جائے گا۔ تو فرمایا کہ لوط علیہ السلام کے ماننے والے اِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کو ہم بچا لیں گے، وہ عذاب کا شکار نہیں ہوں گے، ان کو ہم عذاب سے بچا لیں گے۔ اب ذرا غور کریں، لوط علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں ہے اور فرعون کی بیوی مسلمان ہے۔ ایک طرف فرعون جیسا آدمی جو کافروں کا سرغنہ ہے لیکن اس کے گھر میں اسلام پل رہا ہے، اور ایک طرف وقت کا نبی ہے، وقت کا نبی ہے لیکن بیوی مسلمان نہیں ہے۔ ادھر فرعون غرق ہو رہا ہے لیکن آسیہ کو اللہ جنت کے مقام کی بشارتیں دے رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت میں فرعون کی جو بیوی دنیا میں ہے یہ جنت میں میری بیوی ہو، یہ حضور کے اہل بیت میں شمار ہے۔ کتنا عجیب بات ہے، کہاں سے کہاں اللہ پاک ایمان کی برکت سے بندے کو پہنچا ہے۔ اور ادھر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں ہے تو فرمایا سارے اس کے ماننے والوں کو فرشتے نجات دے دیں گے، بچا لیں گے عذاب سے، لیکن اس کی بیوی نہیں بچ سکے۔ دیکھیں مدار ایمان پر ہے، ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ کوئی رشتہ کام نہیں آتا بغیر ایمان کے، کوئی تعلق کام نہیں آتا بغیر ایمان کے، اور اگر ایمان ہو تو پھر معمولی سا تعلق بھی اہل اللہ کا، نیک لوگوں کا وہ کام آ جاتا ہے، وہ بندے کو بچا لیتا ہے۔ اِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر لوط علیہ السلام کی بیوی قدرنا، یہ بات تقدیر میں طے ہو چکی ہے، اِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ، کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہے، جو تم ہجرت کر کے چلے جاؤ گے، اس علاقے کو چھوڑ کے عذاب سے نکل جاؤ گے، وہ ان میں شامل نہیں ہوگی، وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ اور ایسے ہوا، حضرت نوح علیہ السلام ہے، ان کا بیٹا ہے، وہ بیٹے کو بلا رہے ہیں کہ آ جاؤ میری کشتی میں، اسی میں بچاؤ ہے، لیکن وہ کہتا نہیں میں پہاڑ میں چڑھ جاؤں گا، میں فلاں ہو جاؤں گا، بچ جاؤں گا، لیکن اللہ نے ایمان کے اندر بچاؤ رکھا، وہ بیچارہ محفوظ نہ رہ سکا، بچ نہ سکا۔ یہاں آل کا لفظ جو آیا ہے، یہ آل کا لفظ صرف خاندانی رشتہ داروں گھر والوں کے لیے نہیں آیا، جتنے ان کے ماننے والے تھے وہ سارے اس آل میں شامل تھے، جتنے ان پر ایمان لا چکے تھے، چاہے وہ کسی کنبے کے تھے، کسی قبیلے کے تھے، کسی خاندان کے تھے، وہ سارے آل لوط سمجھے گئے۔ اب ذرا آپ غور کریں، ہم جو درود پاک پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، جس میں ہم آل ابراہیم اور آل محمد کہتے ہیں، تو جتنے ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے وہ آل ابراہیم میں آ جائیں گے، اور جتنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے وہ آل محمد میں آ جائیں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، کل تقی نقی فہو آلی، جو بھی میری امت کا نیک پرہیزگار بندہ ہوگا وہ میرے گھر والوں میں سے، وہ میرا آل ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، حضور ہر اس امتی کو اپنا فرما رہے ہیں جس کا ایمان اسلام کے لحاظ سے تقوی طہارت والی زندگی ہے،
کل تقی تقی فہو آلی، ہر تقی پرہیزگار ہے، نقی جو بچنے والا ہے گناہوں سے، فرمایا وہ میری آل ہے، وہ میرے خاندان کی طرح مجھے پیارا ہے اور میرے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جیسے ایک حدیث پاک میں آتا جو رات بھی یہاں فضائل اعمال میں پڑھی ہے کہ جو قرآن کے ساتھ خاص شغف رکھنے والے ہیں، جو قرآن مجید کے ساتھ خاص تعلق رکھنے والے ہیں، چاہے وہ حافظ ہیں چاہے وہ ناظرے والے ہیں، لیکن قرآن سے عشق اور محبت، پڑھنا سننا اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تو حضور نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے آل وہ اہل اللہ ہیں، اللہ ان کو اپنی آل فرما رہا ہے، اپنا کنبہ، اپنے گھر کے لوگ، اپنے خاص لوگ فرما رہا ہے، جو لوگ تعلق اللہ کے کلام قرآن سے اس کو محبت والا رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ تعلق نصیب